السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یار اس لڑکی میں کوئی تو ایسی بات ہے جو میں بار بار اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہت جلد ہی مجھے اپنے قابو میں کر لے گی۔ یاور خان اس وقت اپنے سب سے قریبی دوست کے سامنے اپنا حال دل بیان کر رہا تھا۔ اس کا دوست دراب خان، جو کہ اس کی فطرت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، اسے اندازہ تھا کہ اس بار بھی یاور خان کو محبت نہیں بلکہ دل لگی ہی ہوئی ہے۔ یار آرام سے بیٹھ جا، ایک دن میں تو یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ تجھے اس سے سچی محبت ہو گئی، جبکہ تو لڑکیوں کے ساتھ مہینہ گزارتا ہے لیکن اینڈ پر جا کر یہی کہتا ہے کہ وہ محبت نہیں تھی، وہ تو بس اٹریکشن تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی اٹریکشن ہی ہے، اس لیے کچھ بھی غلط کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ میں اس لڑکی کو اب تمہارے جال میں پھنسنے نہیں دوں گا۔ پہلے ہی تم نے بہت ساری لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی ہے، مگر اس لڑکی کو میں تمہیں ہاتھ بھی لگانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یار تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے وہ لڑکی تمہاری بہن ہے۔ شٹ اپ یار، بکواس بند کرو۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس طرح کی فضول باتوں سے مجھے شدید نفرت ہے۔ میں تمہیں صرف پہلی بار منع کر رہا ہوں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تم اس کے باپ کو نہیں جانتے۔ اس کا باپ خاندان کا سب سے معزز انسان ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ لڑکی بھی مضبوط کردار کی مالک ہے۔ وہ کسی بھی لڑکے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی، اور تمہارا تو کردار سارے خاندان والوں کے سامنے ہی ہے۔ خاندان کے کسی شخص کو نہیں پتا کہ تم کس قدر عیاش اور انسان ہو۔ لڑکیوں سے تعلقات اور شراب نوشی کرنا، یہی تمہاری خصوصیات ہیں۔ یار دراب خان، تم مجھے ایک بات آج کلیئر کر ہی دو، تم میرے دوست ہو یا میرے دشمن ہو؟ تمہارا دوست ہوں، اسی وجہ سے تو حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، ورنہ اگر تمہارا دشمن ہوتا یا پھر میں کوئی منافق ہوتا تو تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دے دیتا۔ اگر تمہیں واقعی اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو تم اس کے گھر والوں سے بات کرو، رشتہ لے کر جاؤ اور اس سے نکاح کر لو۔ تم یہ بات ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ سوچ رہا ہوں کہ ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی نظروں کے سامنے دوبارہ سے کومل خان کا چہرہ گھومنے لگا۔ کومل اپنے نام کی طرح بہت نازک اور خوبصورت تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اس خاندان میں وہی سب کی نظروں کا مرکز تھے۔ لڑکیوں کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ بھی کومل جیسی خوبصورت ہو جائیں، جبکہ لڑکوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کومل ان کی زندگی کا حصہ بن جائے، جبکہ کومل کو اپنے خاندان سے شدید نفرت تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ پچھلی شام کی ہی بات ہے، کومل خان منہا خان کی شادی پر آئی تھی، اور وہ بہت زیادہ پرجوش تھی۔ اسے بچپن سے ہی شادیاں اٹینڈ کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے کزنوں سے بھی مل لیتی تھی۔ کومل سوشل تھی، اس کا سوشل سرکل بہت بڑا تھا، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس کے تعلقات جتنے بھی لوگوں کے ساتھ تھے وہ سارے لوگ ہی معزز خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ وہ صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی اور اپنے ایک دوست سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ اسے پرجوش انداز میں بتا رہی تھی کہ یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے، بہت ہلا گلا ہو رہا ہے۔ ابھی تو مہندی شروع ہی نہیں ہوئی، لیکن ڈھولکی گھر میں رکھ دی گئی ہے اور روز رات کو گانے گائے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لڑکوں کا انتظام الگ جگہ پر کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں کافی مطمئن محسوس کر رہی ہوں، ورنہ پچھلی بار تو مجھے بالکل بھی شادی پر مزہ نہیں آیا تھا۔ لڑکے بھی لڑکیوں میں ملے ہوئے تھے اور عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھے ان لوگوں سے کتنی کوفت ہوتی ہے۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ پیچھے سے یاور خان بول اٹھا، اگر آپ کسی دن موقع دیں تو آپ کی ساری کوفت دور کر دیں گے۔ پہلے تو وہ حیران رہ گئی،
جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک انتہائی وجیحہ مرد اپنی آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کومل نے اپنی دوست کو ایکسکیوز کر کے کال رکھ دی اور یاور خان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یاور خان کافی دیر سے اس خوبصورت کلی کو دیکھ رہا تھا جو کہ صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اسے اپنے ان نازک اور معصوم پاؤں پر بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف یاور خان کے دل میں بار بار یہ بات جا رہی تھی کہ وہ کیوں نہ ایک بار جا کر اس سے بات کر لے، ہو سکتا ہے اس کے نصیب دوبارہ سے کھل جائیں اور ایک اور لڑکی اس کے جال میں پھنس جائے۔ کیا آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ جب کوئی کال پر بات کر رہا ہو تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے؟ اور آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ مجھ سے اس طرح کی فضول بات کرنے کی؟ آپ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں؟ ارے یہی تو جاننے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے آپ کی ذات میں اب کافی زیادہ دلچسپی محسوس ہونے لگی ہے اور میری شدت سے خواہش ہے کہ آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ بات دوستی سے بڑھ جائے۔ کومل خان نے انتہائی نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے لڑکوں سے دوستی کرنے سے شدید چڑ تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی کسی لڑکے سے اس نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اگر کوئی لڑکا اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرتا تو اس لڑکے کو وہ اپنے خاندان والوں کا بتا دیتی اور اس کے خاندان والوں کا سن کر وہ لڑکا خود ہی پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ جس یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی، اس یونیورسٹی میں اس کا باپ فنڈنگ کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کا HOD بھی اس کے سامنے زیادہ زبان نہیں چلاتا تھا۔ آپ جیسے چھچورے اور 2 ٹکے کے لوگوں سے مجھے اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں گھر کے کسی بڑے کو آپ کی شکایت لگا دوں گی اور بتا دوں گی کہ آپ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاور خان نے اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی اور پھر دوبارہ سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ارے آپ کو اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ میں تو آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا، بلکہ میں تو صرف اور صرف تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آخر کو آپ ایک نمبر کے چپکو انسان ہیں۔ مجھے آپ سے مزید کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی، لیکن یاور خان نے بے ساختہ اس کی بازو تھام لی۔ کومل خان پہلے تو حیرانگی سے اس کی جرت کو دیکھتی رہی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ انسان اپنی حد کراس کر سکتا ہے۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور یاور خان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ یاور خان کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی پہلے جیسی کمینگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم اٹھاتا ہوا کومل کے انتہائی قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے؟ کومل انہیں جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے کہا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ میں نے تو تمہیں تمہاری اوقات دکھائی ہے۔ ابھی اور اسی وقت میرا ہاتھ چھوڑو، ورنہ تمہارا منہ تھپڑوں سے لال کر دوں گی۔ کومل کا پالا آج تک کبھی بھی اس قدر ڈھیٹ انسان سے نہیں پڑا تھا۔ دوسری طرف یاور خان کا دماغ بھی بہت بری طرح سے کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو یہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے اور اسے سبق سکھا دے، مگر فی الحال وہ جس گھر میں تھا وہاں پر یہ سب کچھ کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت میرا ہاتھ چھوڑو۔ کیا تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یاور خان اس کے چہرے کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب سے کومل کو غصہ آ رہا ہے اور وہ بس کومل کو غصہ ہی دلانا چاہتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا کہ اس لڑکی سے تھپڑ کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن اس دوران وہ لڑکی کو احساس نہیں ہونے دے گا
کہ اسے کومل پر کسی بھی قسم کا غصہ ہے یا وہ کومل سے انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تم مجھے اپنے دل کے انتہائی قریب لگی، اسی وجہ سے میں نے تمہیں آزاد کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ لو جاؤ، جی لو اپنی زندگی۔ یہ کہہ کر یاور خان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کومل خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بلا شبہ ایک بہت ہی مضبوط لڑکی تھی، لیکن آج اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کا دل بہت بری طرح سے کانپ گیا تھا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کی عزت بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسے روتا دیکھ کر منہا اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے کومل، تم رو کیوں رہی ہو؟ ایک نظر اس نے منہا کی طرف دیکھا اور پھر شیشے کی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بدتمیز انسان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، لیکن اس کے بعد وہ میرے انتہائی قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی عاشقی جھاڑنے لگا۔ منہا نے جب اس کے اشارے کی سمت دیکھا تو ایک لمحے کے لیے منہا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہاں پر یاور خان کھڑا تھا۔ یاور خان ایک بہت ہی خبیث انسان تھا اور ہمیشہ ہی اپنی مرضی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جتنا حسن دیا تھا اتنا ہی زیادہ کالک اس کے دل پر لگی ہوئی تھی۔ وہ لڑکیوں کو کھلونا سمجھتا تھا اور استعمال کر کے انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی اس عادت سے کون واقف نہیں تھا، لیکن کوئی بھی اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا کیونکہ وہ قبیلے کا سردار تھا اور اس حقیقت کے بارے میں بھی صرف یہ خاندان ہی جانتا تھا، ورنہ باقی سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ یاور کا باپ ابھی بھی قبیلے کو دکھ رہا ہے۔ بہت جلد یاور خان سب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرنے والا تھا کہ اب سے نیا سردار وہ ہے۔ منہا تیزی سے کومل خان کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، دیکھو کومل، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ جتنا ہو سکے اس انسان سے دور ہی رہو۔ اب تم نے اس انسان کی نظروں میں نہیں آنا، ورنہ یہ انسان تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تم نہیں جانتی یہ انسان کس قدر ظالم ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ظالم ہے یا نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ انسان ایک نمبر کا گھٹیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ اس نے اپنا سر منہا خان کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ منہا خان جانتی تھی کہ باہر سے مضبوط نظر آنے والی لڑکی اپنے اندر ایک معصوم سا دل رکھتی ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پر زخمی ہو جاتا ہے، مگر وہ دوسروں کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرتی۔ منہا چونکا اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، اسی وجہ سے وہ اپنی ہر بات ہی منہا سے شیئر کرتی تھی اور منہا اس کا مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ جب وہ رو کر فارغ ہوئی تو اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر پھیلے ہوئے آنسوں کو صاف کیا اور منہا کو کہا، معاف کرنا، میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ منہا نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور اس کا سر دوبارہ سے اپنی گود میں رکھ دیا۔ منہا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ ویسے یہ انسان ظالم کیوں ہے اور اس نے ایسا کون سا ظلم کیا ہے جو تم اتنا زیادہ گھبرا رہی تھی؟ کومل کے دل میں اچانک ہی خوف غالب آ گیا اور پھر اس نے منہا سے اس بارے میں پوچھ ہی ڈالا۔ منہا نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہنے لگی، مردوں کے معاملے میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن عورتوں کے معاملے میں اس انسان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ اس انسان کی عادت ہے یہ عورتوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، عورتوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتا ہے، پھر انہیں استعمال کرتا ہے اور انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تمہیں ماموں ارسلان کی بیٹی کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا۔ منہا کی بات سن کر کومل نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور اسے کہنے لگی، یار مجھے کیا پتا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں کبھی کبھار ہی گاؤں آتی ہوں اور میرا ویسے بھی کسی بھی رشتہ دار سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ابھی اس نے بات شروع بھی نہیں کی تھی کہ منہا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے
اسے اپنے دل میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بھی جب اس کی نظروں کے سامنے جویریہ کا چہرہ گھومتا تو اس کے دل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ کومل اس کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو منہا، ہمت کرو اور مجھے اس بارے میں بتا دو، کیونکہ جتنا زیادہ میں اس انسان کے بارے میں جانوں گی اتنا ہی زیادہ مجھے اس سے دور رہنے میں آسانی ہوگی۔ یار وہ لڑکی 4 سال پہلے یہاں پر آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، میری اس سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی اور بے حد پیاری بھی تھی۔ ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ وہ اسے اپنے گھر کی بہو بنائے، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد یاور خان بھی لندن سے گاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ یہ کہہ کر منہا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ سے کہنے لگی، وہ لڑکی نادان تھی، کم عمر تھی، ناسمجھ تھی، اسے کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یاور خان نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے اس لڑکی کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ کیا اس نے اس لڑکی کا استعمال کر کے اسے چھوڑ دیا؟ نہیں، اس سے بھی برا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اس بات کو سب لوگوں نے ہی چھپایا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس لڑکی کے والدین بھی اس بات کو سامنے نہیں لا رہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں یاور خان ان کے باقی بچوں کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ یاور خان اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ کون سے قبیلے کا سردار؟ تم کیا بات کر رہی ہو؟ کومل باجی، اپنے ہی قبیلے کی بات کر رہی ہوں، وہ ہمارے ہی قبیلے کا سردار ہے۔ اس بارے میں ابھی بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے، مجھے بھی اپنے منگیتر سے ہی معلوم ہوا تھا۔ جویریہ کی ملاقاتیں یاور خان سے ہونے لگی۔ جویریہ کو وہ اپنی محبت کے جال میں پھنسانے لگا۔ جویریہ نے ایک دن میرے سامنے یاور خان کا ذکر کیا تو میں نے اسے بہت ڈانٹا اور اسے قسم دی کہ اگر اس نے دوبارہ یاور خان سے بات کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اس کے والدین کو بتا دوں گی۔ جویریہ خان کا باپ بہت زیادہ سخت تھا اور بیٹیوں پر وہ حد سے زیادہ سختی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود جویریہ خان باز نہ آئی۔ وہ محبت کے پنگیں بڑھاتی گئی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یاور خان نے اسے اپنی حویلی میں دعوت دی۔ جوش میں آ کر اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ یاور خان کی پرانی حویلی میں جا رہی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ حویلی بند ہے اور اس حویلی میں کوئی بھی نوکر موجود نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے پیچھے یاور خان کا ایک گندا مقصد چھپا ہوا ہے۔ میں یاور خان کو کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے جویریہ کو کمرے میں بند کر دیا، مگر پتہ نہیں کیسے وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں کسی کو اس بارے میں بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر گھر کے مردوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ جویریہ کو جان سے مار دیں گے۔ جہاں تک یاور خان کا سوال تھا تو یاور خان سے تو ہر کوئی ہی گھبراتا تھا، کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ شام کے وقت جویریہ واپس آ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے جوش سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگی، آپ جس چیز سے ڈر رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس نے مجھے بہت عزت دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ میں نے بے چینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اس نے یاور خان سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر منہا دوبارہ سے خاموش ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جلدی سے مجھے بتائیں، مجھے اب بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، کومل نے اسے بے چینی سے پوچھا۔ پھر یہ ہوا کہ اب وہ اس سے زیادہ ملاقاتیں کرنے لگی تھی۔ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات کو بھی غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دن اس کے باپ نے رات کے وقت اس کے کمرے پر دستک دی، لیکن جب دروازہ کھلا تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔
پوری حویلی میں طوفان آ گیا تھا۔ اس کے باپ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے۔ ہر کوئی مجھ سے ہی پوچھ رہا تھا اور میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں۔ اگر میں حقیقت کے بارے میں بتا دیتی تو شاید انجام بہت برا ہوتا۔ میں بھی خاموش تماشائی بنی رہی اور اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کرتی رہی۔ میں نے کمرے میں جا کر اسے کال ملانے کی بھی کوشش کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ صبح کے وقت وہ خوشی خوشی گھر کے اندر داخل ہوئی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے پکڑتی اس کا بھائی تیزی سے آگے بڑھا اور اسے پیچھے کی طرف کھینچ کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی اور اس سے کہنے لگا، بد کردار عورت، تم نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ ارے ہم تو تمہیں معصوم سمجھتے تھے لیکن تم ہماری نظروں میں دھول جھونکتی رہی۔ مجھے بتاؤ کہ تم کہاں پر منہ کالا کر کے آئی ہو؟ میں منہ کالا کر کے نہیں آئی بلکہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سب کو ہی سانپ سونک گیا تھا۔ سارے گھر والے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کا باپ آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جان لیتا اس کی اماں تیزی سے سامنے آ گئی اور اپنے شوہر کو روکتے ہوئے کہنے لگی، بس بہت ہو گیا، خبردار جو میری بیٹی کو کسی نے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، میں خود اپنی بیٹی سے اس بارے میں پوچھ لوں گی۔ دراصل آنٹی رقیہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور وہ اپنے بچوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت دیتی تھی کہ وہ ان کے بچوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائے۔ جویریہ کو تو انہوں نے بہت ہی محبت سے پالا تھا کیونکہ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں چلے گئے جبکہ باہر تمام مردوں کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بھائی صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا یا اس لڑکی کو ساری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اگر خاندان والوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں بھی رقیہ آنٹی اور جویریہ کے ساتھ ہی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے جب انہیں بتایا کہ میں نے یاور خان سے نکاح کیا ہے تو انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کہنے لگی، ارے تو نے اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ تجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ انسان تیرے باپ کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ مجھے تو پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ وہ ہم سے بدلہ لے گا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ پھر وہ تیزی سے میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے کہنے لگی، تمہیں بھی اس بارے میں پتا تھا، تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ واقعی میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی مگر میں اس وقت کیا کرتی؟ اس وقت میں خود کم عمر تھی اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ جویریہ کے پاس نکاح نامہ بھی موجود تھا۔ اس نے سب گھر والوں کو وہ نکاح نامہ دکھایا۔ اس کا باپ دوبارہ سے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا لیکن اس کی ماں نے روک دیا۔ اگلے دن انہوں نے یاور خان کو اپنے گھر بلایا۔ یاور خان بھی ہنستے مسکراتے وہاں پر چلا آیا لیکن جب انہوں نے نکاح کی بات کی تو یاور خان صاف مکر گیا اور کہنے لگا، میں نے تو اس لڑکی سے کسی بھی قسم کا نکاح نہیں کیا، اس لڑکی نے کہیں اور منہ کالا کیا ہوگا۔ جویریہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا بچہ بھی میرے پیٹ میں موجود ہے، تم ہم دونوں کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ جویریہ کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ دونوں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں۔ یاور خان تو صاف مکر گیا تھا اور کچھ بھی ماننے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ جب وہ اس گھر سے نکلا تو اس نے جویریہ کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا کہ اگلی بار مجھ سے کوئی بھی پنگا لینے سے پہلے
100 बार सोच लेना। अपना बदला तो वो पूरा कर ही चुका था और वहाँ से जा चुका था, लेकिन जवेरिया की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जवेरिया 2 दिन तक उसका शोक मनाती रही और फिर तीसरे दिन वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। इससे यावर की बेवफाई बर्दाश्त ही नहीं हो सकी। मिन्हा ये कहकर खामोश हो गई। कोमल की आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। उसने अपने आंसू साफ किए और एक अज़म से कहा कि आप फिक्र मत करें, अब यावर खान से उन तमाम लड़कियों का बदला मैं लूँगी। उसकी बात सुनकर मिन्हा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और उसे कहा, खबरदार, जो तुमने उसका सामना करने की कोशिश की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती कि तुम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालो। मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए नहीं कहा कि तुम उसका मुकाबला करने लग जाओ। ये बात हमेशा याद रखना कि यावर खान का मुकाबला आज तक कोई भी नहीं कर सका। जो भी उसके सामने गया वो टूट गया। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपको बता देती हूँ, इस बार मैं यावर खान को तोड़ूंगी और इतना बुरी तरह से तोड़ूंगी कि वो कभी भी जुड़ नहीं पाएगा। वो हमेशा ही तड़पता रहेगा, चीखता रहेगा, रोता रहेगा, मगर उसकी तकलीफ कभी भी कम नहीं होगी। ये कोमल खान का आपसे वादा है। कोमल खान ये कहकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए। 4 साल पहले का एक और वाक़या उस वक्त कोमल खान की नज़रों के सामने घूम रहा था। कोमल खान का भाई उन दिनों गांव से वापस आया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और हर वक्त ही किसी गहरी सोच में डूबा रहता था। उसके भाई को डायरी लिखने की आदत हुई थी। कोमल ने एक बार छुप कर उसकी डायरी पढ़ ली। वहाँ पर वो एक लड़की को मुखातिब करके उससे बातें कर रहा था। कोमल खान को पढ़कर लगा कि वो लड़की मर गई है और आज जब मिन्हा ने उसे 4 साल पहले वाली कहानी बताई थी तो कोमल को अंदाज़ा हो गया था कि उसका भाई जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जवेरिया थी, जिसको यावर खान ने अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया था। अब तो यावर खान से मैंने बहुत सारे लोगों का बदला लेना है। सबसे पहले तो मैं उससे जवेरिया का हिसाब लूँगी, फिर उसके बाद मैं उससे अपने भाई की बेचैन रातों का हिसाब लूँगी। उसे पता था कि उसने अब क्या करना है। उसने यावर को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाना था। वो यावर की आंखों में देखकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि उसके जज्बात किसी न किसी हद तक सच्चे हैं, मगर वो इंसान की हरकतों की वजह से उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना चाहती थी। मगर अब वो सोच रही थी कि वो उसे अपनी तरफ मतवज्जो करेगी और उसे बेवकूफ़ बनाएगी। वो उसे भी वही बेवफाई का ज़ख्म देगी जो ज़ख्म उसने जवेरिया और उसके भाई को दिया था। रात का वक्त था। वो सहन में दोबारा से चहलकदमी कर रही थी। उसे अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश का एहसास हो रहा था। वो ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि उस वक्त यावर खान अपने कमरे की बालकनी में खड़ा है और उसको देखे चले जा रहा है। आज कोमल खान ने अपने बाल खोल रखे थे, जिसमें उसका खूबसूरत चेहरा उस वक्त चांद की मानद चमक रहा था। वो बेहद हसीन लग रही थी। यावर खान ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। बिलाशुबा इस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो यावर खान को उसकी तरफ मतवज्जो करता था। जिंदगी में पहली बार यावर खान ने किसी लड़की के बारे में इतना ज़्यादा सोचा था। वो जब भी दिन के वक्त फारिग होता तो उसके जहन में दोबारा से कोमल खान का चेहरा घूमने लगता। उसके लबों पर मुस्कुराहट छा जाती। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसके दिल में मोहब्बत दस्तक दे चुकी है। वो भी जल्दी से नीचे चला गया और कोमल के सामने जाकर खड़ा हो गया। कोमल ने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर गर्दन झुका दी। वो नर्म लहजे में कहने लगी, दरअसल मुझे शर्मिंदगी हो रही है। दिन के वक्त मुझे आपके साथ इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे आपकी बात को तहम्मुल से सुनना चाहिए था। मैं समझ ही नहीं सकी कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। यावर खान ने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कोमल उससे माफ़ी मांगेगी।
پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ جا گئی، یعنی اس کی خوبصورتی کا جال کومل پر چل گیا تھا۔ مگر جو کچھ بھی تھا، کومل اس سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس سے زیادہ ذہین بھی تھی۔ اس بات کا اعتراف یاور خان خود کرتا تھا۔ دن کے وقت کومل خان کی ہمت اور اس کی جرت دیکھ کر اس کے دل میں محبت مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنے لیے کسی ایسی لڑکی کے خواب دیکھتا آ رہا تھا جو کسی سے بھی نہ گھبراتی ہو اور مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا جانتی ہو۔ آج تک اس کا جتنی بھی لڑکیوں سے پالا پڑا تھا، ان میں سے کوئی بھی لڑکی کومل خان جیسی نہیں تھی۔ آپ یوں اس طرح سے شرمندہ مت ہوں۔ اب گردن جھکا کر بات کرتی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، بلکہ آپ تو سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ اب یاور خان اس سے بہت ہی احترام سے بات کر رہا تھا، کیونکہ دل ہی دل میں وہ اپنی زندگی کا ایک بہت ہی بڑا فیصلہ لے چکا تھا۔ اور یاور خان کی یہ بات ہر کوئی ہی جانتا تھا کہ یاور خان صرف ایک بار فیصلہ لیتا ہے اور پھر وہ اس فیصلے پر ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی یاور خان نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کومل خان کو اپنی دلہن بنائے گا اور اسے اپنا ہم سفر بننے کا شرف بخشے گا۔ کومل نے اس سے کہا، اگر آپ برا نہ منائیں تو ہم سامنے کرسیوں پر جا کر بیٹھیں۔ اس کی بات سن کر یاور نے خوشی سے گردن ہلا دی اور پھر کومل کو لے کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کومل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں۔ وہ بالکل ویسا ہی برتاؤ کر رہی تھی۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ مہندی کب شروع ہوگی؟ کومل کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مہندی کو تو ابھی کافی دن باقی رہتے ہیں۔ یہ تو شادی شروع ہونے سے پہلے کی تیاریاں ہیں جو تقریباً 15 دنوں تک جاری رہتی ہیں۔ ابھی تو صرف چند دن ہی گزرے ہیں، مزید 10 دن تک یہ جشن چلتا رہے گا اور پھر اس کے بعد ہی آپ کو مہندی کا دن دیکھنے کو ملے گا۔ اس کی بات سن کر کومل خاموش ہو گئی۔ یاور اس کے ذرا قریب جا کر بیٹھا تو کومل نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھر کومل کو یاد آیا کہ اس نے یاور کو غصہ نہیں دلانا، بلکہ اس نے یاور کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دینا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ آج سے پہلے یاور خان کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں، وہ ساری لڑکیاں یاور کی بات خاموشی سے مان لیتی تھیں اور یاور جو کچھ بھی کرتا تھا وہ کچھ بھی نہیں کہتی، مگر اس نے ان سب لڑکیوں سے مختلف برتاؤ کرنا تھا۔ دیکھیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی نامحرم میرے اتنے قریب آ کر بیٹھے۔ میں نے کبھی بھی کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ میری بنائی ہوئی حدود کو کراس کرے، اور میری بنائی ہوئی حدود میں سے ایک حد یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں ہم دونوں کے درمیان ایک فاصلہ رہے۔ اس نے اپنی اور یاور کی کرسی کے درمیان موجود فاصلے کی طرف اشارہ کیا۔ یاور خان کے لبوں پر یہ سن کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کومل کو کہا، تم بلا شبہ ایک مضبوط کردار کی مالک لڑکی ہو۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ ساری لڑکیاں تمہارے جیسی ہوں، جبکہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹی دے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، یاور خان نے اسے چلاتے ہوئے کہا، خبردار جو تم نے مجھے کبھی اس طرح کی دعا دی۔ مجھے بیٹیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ وہ یکدم ہی بوکھلا گیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کومل کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ خود سے بات کرتے ہوئے کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تو تمہیں بیٹی ضرور دے گا اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ باپ کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو کومل نے معمول بنا لیا تھا کہ وہ روز شام کو یاور کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ یاور خان کو اب اس لڑکی کی عادت ہو گئی تھی۔ کومل نے ایک شام ایسا کیا کہ وہ وہاں پر نہیں گئے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ 6 بجے کے بعد ہی یاور خان کال کرنا شروع کر دے گا اور اس سے بے چینی سے پوچھے گا کہ تم وہاں پر کیوں نہیں آئی؟
اور ایسا ہی ہوا۔ کومل کا موبائل بجنے لگا، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی اور خاموشی سے بجتے ہوئے موبائل کو دیکھتی رہی۔ وہ کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی کیونکہ دن کے وقت وہ شاپنگ پر گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات 9 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ تیزی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا۔ وہ اس جگہ پر گئی جہاں پر وہ یاور سے ملتی تھی، لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ یاور ابھی تک وہاں سردی میں بیٹھا ہوا تھا۔ کومل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا اور کومل کے پاس جا کر بے چینی سے پوچھنے لگا، تمہیں اندازہ بھی ہے میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں؟ کومل کو لگا کہ وہ اب تک وہاں سے جا چکا ہوگا۔ جب اس نے یاور سے یہی بات کی تو یاور منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، تم نے ہی مجھے انتظار کرنے کو کہا تھا، میں کیسے یہاں سے جا سکتا تھا؟ پھر اس نے کومل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کومل کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یاور خان نے اس سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہی؟ کومل نے معصوم سا چہرہ بنا لیا اور یاور سے پوچھنے لگی، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں، تم رہنے دو، تمہیں شاید ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور کومل کو کہنے لگا، چلو اب چل کر بیٹھتے ہیں، میں نے بہت ساری باتیں تم سے کرنی ہیں۔ کومل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور پھر دوبارہ سے دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کومل نے اس سے کہا کہ مجھے ظالم لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ ظالم لوگوں کو دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے، اور ایسے لوگ جو غریبوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور ان کو خود سے نیچا سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے مجھے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج شام کو گاؤں کے غریبوں کے ساتھ کسی نے جا کر بدسلوکی کی ہے۔ پتہ نہیں وہ انسان کون تھا؟ کیا ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں ہوتا؟ کومل نے اپنے چہرے پر بیزاریت کے تاثرات طاری کر کے یاور خان سے پوچھنے لگی۔ دوسری طرف یاور خان کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے اس عمل کے بارے میں کومل کو پتہ چل جائے گا۔ کومل چور نظروں سے یاور خان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جہاں پر ایک تاثر آتا تھا تو دوسرا تاثر جاتا تھا۔ کومل خان نے یاور خان سے پوچھا، آپ تو ظالم نہیں ہیں نا؟ ویسے آپ کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ غریبوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوں گے۔ کومل خان کی بات سن کر یاور خان کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو غریبوں کی ہمیشہ ہی مدد کرتا ہوں، اور میری تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جھوٹ بولتا، کومل کا موبائل بجنے لگا۔ کومل نے دیکھا کہ اس کے باپ کی کال تھی۔ کومل نے یاور خان سے معذرت کی اور کہا، مجھے اس وقت گھر جانا ہوگا، ابا جان مجھے یاد کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ یاور خان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی وہاں سے جائے، مگر وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی، بلکہ محبت میں تو اپنے محبوب کی باتوں کا مان رکھا جاتا ہے اور اپنے محبوب کی خواہش کو ہی اپنی خواہش سمجھا جاتا ہے۔ یاور خان اب اکیلا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خود سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، یاور خان، اب تو ایک اچھا انسان بننا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور سوچنے لگا کہ کبھی اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کرے گا، لیکن اب کومل کو خوش کرنے کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ اسے ہر وہ کام کرنا تھا جو کومل کو اچھا لگتا تھا۔ اور پھر پورا گاؤں حیران ہو گیا جب انہوں نے یاور خان کا بدلا ہوا رویہ دیکھا۔ اب یاور خان غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگا تھا۔ پہلے وہ ان کے اناج کو خراب کر دیتا تھا، لیکن اب وہ خود ان کے گھروں میں اناج پہنچا رہا تھا۔ ایک اور بات جو یاور خان نے شدت سے نوٹ کی تھی
وہ یہ تھی کہ اسے یہ سب کرنے میں بہت زیادہ سکون ملتا تھا۔ پہلے جب بھی وہ غریبوں کا نقصان کرتا تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ مینہا نے جب اس بارے میں کومل کو بتایا تو کومل ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم دیکھو کہ میں اس سے کیا کیا کرواتی ہوں۔ مہندی کی رات تھی۔ کومل بے چینی سے ہر طرف چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پر جا کر کپڑے استری کرے۔ یاور خان اس کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی پہلے سے وہاں پر موجود تھا۔ اپنے بھائی کو اس نے اپنے کارنامے کے بارے میں پہلے سے ہی بتا رکھا تھا۔ یاور خان بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلا گیا، لیکن اس کے بھائی کو دیکھ کر وہ دروازے پر ہی رک گیا۔ ارے بھائی، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے جال میں نہیں پھنسوں گی، بلکہ اس بار تو میں نے اسے اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ میں یاور خان سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے اس کی ذات سے کسی بھی قسم کی دلچسپی ہے۔ مجھے تو اس سے نفرت ہے۔ میں صرف اس سے ان لڑکیوں کا بدلہ لینا چاہتی ہوں جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ اچانک یاور خان کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ چیز زمین پر جا گری۔ کومل نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر یاور خان ہی موجود تھا۔ ہاں تو یاور خان، شکر ہے کہ تم نے خود ہی یہ سب کچھ سن لیا، ورنہ تم ایک لمبے عرصے تک غلط فہمی میں مبتلا رہتے۔ میں تمہارے سامنے بھی یہ بات کہہ دیتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کھیل رہی تھی، دل لگی کر رہی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور نہ ہی میں تم میں کسی قسم کی دلچسپی ہے۔ یاور نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا، خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کرو، تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتی۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا اور پھر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت ان تمام لڑکیوں کی بد دعائیں گونج رہی تھیں جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی۔ جہاں تک کومل کا سوال تھا تو کومل بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ جو مقصد لے کر اس کی زندگی میں آئی تھی وہ مقصد پورا کر چکی تھی۔ یاور کو اس کی محبت کا اتنا صدمہ لگا تھا کہ وہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا۔ اس نے خود کو بالکل ویسا انسان بنا لیا تھا جیسا کومل چاہتی تھی۔ کومل جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے صرف اور صرف دل لگی کی تھی اور اسے یاور سے کبھی محبت نہیں ہوئی، تو یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ یاور ہر وقت اس کے ہوش و حواس پر سوار رہتا تھا اور پھر تقریباً 3 سالوں کے بعد وہ کومل کے پاس حاضر ہوا تو گھٹنوں کے بال اس کے سامنے بیٹھا اور اسے روتے ہوئے کہا، میں نے ماضی میں جتنی بھی غلطیاں کی ہیں میں ان پر شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنے رب سے ان سب کی معافی مانگ لی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی مجھے معاف کر دو، آخری موقع دے دو، میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں۔ کومل نے بھی یہ 3 سال بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ اس نے بھی خود کو یاور کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ واقعی تبدیل ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔